بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آپ نے بورڈ کے پیٹرن پہ جو آپ کو کچھ چینجز آئی ہیں اس دفعہ 2023 کے جو سالانہ امتحانات ہوں گے اس میں آپ کے پیپر میں تھوڑی سی انہوں نے چوائس دی ہے، اور اس کا پیٹرن جو ہے وہ کیا ہوگا اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ آپ کا پیپر جو ہے اس میں حصہ اول جو ہے اس میں آپ کے کل نمبر 20 ہوں گے، اور اس کے لیے آپ کو بیٹا 20 MCQs آئیں گے جو آپ لوگوں نے حل کرنے ہیں، اور یہ آپ نے بہت دھیان سے حل کرنے ہیں، اور 20 ہی نمبر کا یہ سوال ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ کا حصہ دوم ہے۔ حصہ دوم میں کل نمبر آپ کے 36 ہوں گے، اور آپ کا سوال نمبر 2 ہوگا۔ یہ سوال نمبر 2 کے کچھ جز ہیں، جز نمبر الف جو ہے اس میں حصہ نثر۔ اب آپ لوگوں نے اس کے اندر جو ہے ایک پیراگراف آپ کو دیا جائے گا اور سوالات کے جواب لکھنے ہیں۔ یہ آپ کو 15 نمبر کا سوال ہوگا۔ یہ آپ نے 5 سوالات حل کرنے ہیں۔ 3 نمبر کا ایک سوال ہے، اس میں آپ کے پہلے 3 سوال جو ہیں وہ آپ کے لازمی ہیں، سوال نمبر 1، سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3۔ لیکن سوال نمبر 4 اور سوال نمبر جو 5 ہے اس کے اندر آپ لوگوں کو انہوں نے یا دیا ہے۔ بیٹا یا سے مراد یہ ہے کہ آپ اس میں 2 سوال دیے گئے ہیں، ایک ہی سوال کے اندر دونوں میں سے کوئی ایک سوال آپ نے حل کرنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے سوال نمبر 5 کے اندر بھی 2 سوال ہیں آپ کو، اور اس میں سے بھی کوئی ایک آپ نے حل کرنا ہے۔ پھر آپ کا بے جز ہے، اور یہ حصہ نظم میں سے آپ کو دیا گیا ہے۔ اس کے اندر آپ لوگوں نے 3 سوال حل کرنے ہیں، لیکن تینوں میں سے بھی اسی طریقے سے آپ کو 2 جز دیے جائیں گے۔ نمبر 1 جز جو ہے اس میں آپ کو سوال نمبر 1، سوال نمبر 2 یہ آپ کے لازمی سوالات ہیں، لیکن سوال نمبر 3 جو ہے اس کے اندر آپ کو چوائس دی گئی ہے۔ 2 سوالات دیے گئے ہیں جن میں سے ایک آپ نے حل کرنا ہے، اور اسی طریقے سے لیکن اس سوال کے اندر آپ کو 2 جز دیے گئے ہیں اور اس میں یا دیا گیا ہے۔ دوسرا جز جو ہے اس کے اندر بھی آپ کے لیے 3 سوال ہیں۔ سوال نمبر 1، سوال نمبر 2 جو ہے یہ آپ کے لازمی سوال ہیں۔ یہ دونوں آپ نے لازمی سوال ہیں، یہ آپ نے لازمی سولو کرنے ہیں۔ یہ آپ دونوں سوالوں میں آپ کو چوائس نہیں دی گئی، لیکن آپ کا جو سوال نمبر 3 ہے اس میں سورج کیا دیکھتا ہے یا اور پناہ کے گھاٹ سے کیا مراد ہے، دونوں میں آپ کو چوائس دی گئی ہے۔ دونوں کے اندر آپ نے دونوں میں سے ایک سوال حل کرنا ہے۔ پھر حصہ جیم ہے۔ جیم میں حصہ غزل میں سے آپ کو کچھ اشعار دیے گئے ہیں، اور اس میں سے آپ نے 2 سوالات کے جواب دینے ہیں، جس میں سے سوال نمبر 1 آپ کا لازمی ہے۔ سوال نمبر 2 میں اسی طریقے سے آپ کو 2 سوال دیے گئے ہیں اور اس میں یا دیا گیا ہے۔ اس سے مراد یہی ہے کہ آپ نے دونوں میں سے کوئی ایک سوال حل کرنا ہے، لیکن 2 سوال آپ کے لازمی ہیں، اور اس حصے کے آپ کے 6 نمبر ہیں۔ 2 سوال آپ نے لازمی کرنے ہیں۔ پھر حصہ قواعد ہے۔ حصہ دال جز جو ہے اس میں حصہ قواعد دیا گیا ہے، اور درجہ ذیل سوالات کے جواب آپ لکھیں۔ اس میں بھی آپ نے 2 سوالوں کو حل کرنا ہے، اور 6 نمبر کا ایک سوال ہوگا، لیکن پہلا سوال آپ کا اس میں بھی لازمی ہے۔ دوسرے سوال میں چوائس دی گئی ہے اسی طریقے سے، اور دونوں میں سے کوئی ایک آپ نے حل کرنا ہے۔ حصہ سوم آپ کا کل نمبر اس کے 44 ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، اور درجہ ذیل میں سے ایک پیراگراف کی تشریح کرے۔ یہ 6 نمبر کا آپ کا سوال ہوگا۔ اس کے اندر آپ لوگوں کو کسی قسم کا بھی کوئی کویشچن ایسا نہیں پوچھا گیا کہ آپ نے مصنف کا نام بتانا ہے، آپ نے سبق کا نام بتانا ہے، یا آپ نے سیاق و سباق لکھنا ہے، حوالہ متن، کچھ بھی نہیں پوچھا گیا۔ آپ کو ڈائریکٹ تشریح پوچھی گئی ہے۔ ہاں، اگر آپ لوگ کر دیتے تو وہ بہتری ہے، لیکن آپ اگر نہیں کرتے تو آپ کے نمبر نہیں کٹیں گے۔ لیکن اس میں بھی 2 جز بنائے گئے ہیں، جز نمبر 1 اور اسی طریقے سے جز نمبر 2۔ دونوں میں آپ کو یاد دیا گیا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک سوال آپ نے حل کرنا ہے۔ اسی طریقے سے پھر آپ کا سوال نمبر 4 ہے، جس میں آپ کو کسی ایک نظمیہ جز کی آسان لفظوں میں تشریح کرنی ہے۔ یہ بھی 6 نمبر کا سوال ہے، اور اس میں بھی جز نمبر 1 ہے اور جز نمبر 2۔ دونوں میں سے کوئی ایک جز جو ہے اس کو آپ نے حل کرنا ہے، تشریح کرنی ہے اس کی بھی۔ سوال نمبر 5 جو ہے اس میں آپ کو حصہ غزل میں سے 2 جز دیے گئے ہیں اسی طریقے سے، اور 3 شعر دیے گئے ہیں اس میں، اور آپ نے ان تینوں میں سے دونوں جز جو ہیں اس کا بیٹا آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک جز آپ نے حل کرنا ہے۔ یا ہے، لیکن 3 شعر ہیں اور 3 نمبر کا ایک شعر ہے آپ کا، 9 نمبر کی یہ تشریح ہوگی۔ پھر آپ کا سوال نمبر 6 جو ہے اس کے اندر آپ کو آبیتی لکھنی آ سکتی ہے، درخواست لکھنی آ سکتی ہے، لیکن دونوں میں آپ کو پھر چوائس دی گئی ہے۔
سوال نمبر 7 جو ہے اس میں کسی ایک عنوان پر 500 سے 600 الفاظ پر مشتمل آپ نے مضمون تحریر کرنا ہے، جو آپ کو 4 موضوعات دیے جائیں گے، 4 میں سے آپ نے کوئی ایک موضوع جو ہے اس پر مضمون لکھنا ہے، اور یہ 15 نمبر کا آپ کا سوال ہے۔ بیٹا آپ لوگوں کا جو پیپر کا پیٹرن ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے، لیکن آپ کا جو سوال نمبر 1 ہے، سوال نمبر 2، اس میں سوالات کہاں کہاں سے آئیں گے، کس نوعیت کے ہوں گے اور کس جگہ سے پوچھے جا سکتے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے جاننا۔ آپ کو سوال جیسے 20 سوال دیے گئے ہیں حصہ اول میں، اور یہ 20 نمبر کا سوال ہوتا ہے۔ اس میں بیٹا آپ کو استحسان اور تنقید کا سوال ہوگا۔ اسی طریقے سے اس میں آپ سے علم بیان یعنی تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایا کے بارے میں آپ سے سوال ہو سکتا ہے۔ پھر آپ کا مہارت حیات کا سوال ہے، روزمرہ زندگی میں زبان کو ابلاغ کے لیے استعمال کرنا، ادبی مطالعے کو روزمرہ زندگی سے ہم آہنگ کر سکیں، یعنی ابلاغ زبان کے حوالے سے آپ سے سوال ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے زبان شناسی ہے، تنقیدی قواعد زبان کا ادراک کر سکے اور لسانی انتخاب لفظی کے قواعد کو سمجھ سکے۔ پھر آپ کا زبان شناسی کا سوال جو ہے اس میں سے آ سکتا ہے اشعار میں بیان، ثنائے بدائے کے لحاظ سے مثالیں تلاش کرنا، یعنی آپ کو کوئی بھی شعر دیا جا سکتا ہے، اس میں سے ثنائے بدائے صنعتیں آپ نے ڈھونڈنی ہے، تلاش کرنی ہے۔ پھر افعال کے حوالے سے متعلق فعل کا سوال آ سکتا ہے آپ کو، بنیادی اسالیب بیان یعنی آپ کا بیان کرنے کے جو طریقہ کار ہیں ان کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے۔ اور پھر علم بیان کا سوال ہے، تشبیہ ہے، استعارہ ہے، مجاز مرسل ہے، کنایا ہے، اس کے بارے میں سوال آ سکتا ہے۔ پھر معنی کے لحاظ سے لغوی معنی اور آپ کے اصطلاحی معنی کے بارے میں بھی آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح سے کسی ادب پارے کے بارے میں اصولی اور انتقادی رائے دے سکے، اس کے حسن و قبح یعنی خوبیوں اور خامیوں کا بھی اور ادبی درجہ بندی کر سکے، سوال ہو سکتا ہے۔ پھر بیٹا آپ کو اشعار میں بیان، ثنائے بدائے کے لحاظ سے پھر آپ سے سوال ہو سکتا ہے، مرکب جملے پوچھے جا سکتے ہیں۔ پھر دوبارہ سے تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایا، یہ سوالات آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ ثنائے بدائے کے لحاظ سے مثالیں ہو سکتی ہیں۔ پھر آپ کا جو سوال ہے، کسی ادبی یا علمی تحریر میں فنی و فکری تجزیہ کر کے اپنی رائے دے سکے مطلوبہ صنف میں، یعنی بیٹا آپ کو اصناف کے حوالے سے بھی سوال آ سکتا ہے، اصناف نثر، اصناف نظم کے حوالے سے بھی، اور معنی کے لحاظ سے لغوی معنی اور اصطلاحی دونوں کے حوالے سے آپ سے کسی بھی لفظ کے پوچھے جا سکتے ہیں۔ پھر تشبیہ ہے، استعارہ، علم بیان آپ کا بہت اہم ہے، اور پھر روزمرہ زندگی میں زبان کا ابلاغ، یہ بھی سوال ہو سکتا ہے، خاص علوم اور پیشوں کی اصطلاحی لغات کا استعمال سیکھ سکیں۔ پھر تنقیدی قواعد زبان کا ادراک کر سکے، لسانی انتخاب لفظی کے قواعد سمجھ سکے۔ اس کے علاوہ شاعری میں حیت کے لحاظ سے مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف، وزن اور بحر یعنی بحر کے حوالے سے آپ سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ پھر آپ لوگوں کا حصہ دوم ہے، 36 نمبر ہیں جس کے، اور اس میں بھی الف جو ہے آپ کا کیونکہ لکھنا ہے اور اس میں تشریحات ہوتی ہیں آپ کی، طویل متن کی تلخیص اس میں آپ سے سوالات پوچھے جاتے ہیں پیراگرافس کی صورت میں، اور خلاصے کے طور پر سوالات کا جواب دے سکے، یعنی اب مختصراً سوالات کے جواب دینے ہیں آپ لوگوں نے، اور آپ لوگوں نے اس میں لکھنا ہے۔ پھر ادب پارے کا مرکزی خیال پوچھا جا سکتا ہے، بنیادی اہم نکات، کرداروں کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے، مناظر کے بارے میں، تشریحات، استحسان کے ساتھ ساتھ تنقیدی اصولوں کے تحت اور اس میں آپ مقالات، دوسرے مقولات اور اشعار کے حوالے بھی دے سکتے ہیں۔ کسی ادبی یا علمی تحریر میں فنی فکری تجزیہ کر کے اپنی رائے دے سکے، مطلوبہ صنف میں اس کے مقام کا اصولی یقین کر سکے۔ پھر اسی طریقے سے کسی ادبی یا علمی تحریر میں فنی و فکری تجزیہ کر کے اپنی رائے دے سکے، مطلوبہ صنف میں اس کے مقام کا اصولی یقین کر سکیں۔ پھر آپ کو بیٹا یا آئے گا یہاں بھی، اور ادب پارے کے مرکزی خیال، اہم نکات کا خلاصہ، تشریحات، یہ سارے سوالات آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ ثنائے بدائے کے لحاظ سے مثالیں بھی پوچھی جا سکتی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے آپ نے پھر لکھنا ہے ادب پارے کا مرکزی خیال، بنیادی نکات، یہ آپ لوگوں کا سوال نمبر 3 ہے، اور اس کے اندر آپ سے حصہ سوم کا آپ سے بیٹا یہ تشریح کا سوال ہے، یہ بھی آپ کا تشریح ہے، یہ بھی تشریح، 3 سوال آپ کے، حصہ نثر میں سے، نظم اور غزل میں سے، یہ تینوں سوالات جو ہیں اس میں آپ نے مرکزی خیال کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے، بنیادی نکات، مناظر، تشریح، استحسان کے ساتھ ساتھ تنقیدی اصولوں کے ساتھ لکھ سکے، دوسرے مقولات یعنی آپ اقوال زرعی وغیرہ کا حوالہ اور اشعار کا حوالہ بھی دیں گے۔ اسی طریقے سے آپ کے یہ تینوں سوالات ہوں گے، اور پھر آپ کا بیٹا ایک سوال ہوتا ہے لکھنا، انشاء پر روزمرہ زندگی کے حوالے سے روداد ہو سکتی ہے، آنکھوں دیکھا حال، آپ بیتی درخواست وغیرہ، یہ سارے اس سوال کے اندر آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔
سوال نمبر 7 جو ہے یہ انشاء پردازی کا ہے. یہ مضمون ہے آپ کا کسی علمی، ادبی، صحافتی موضوع پر اپنے وسیع تر مطالعے کی روشنی میں ترتیب، استدلال یا دلائل کے ساتھ عمدہ مثالوں کے ساتھ مترادفات، مقولوں، ادبی اشعار، جملات اور محاورات کا استعمال کرتے ہوئے 5 الفاظ سے زائد ضخامت کا مضمون تحریر کر سکے. یہ بیٹا انہوں نے بتایا ہے کہ آپ نے جو پیپر کرنا ہے اس پیپر کے اندر کس نوعیت کے سوالات آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں. اگر آپ لوگ اس کو سمجھ لیں تو آپ کے لیے پیپر حل کرنا بہت آسان ہو جائے گا. اور آپ لوگوں نے حتی الامکان کوشش کرنی ہے. ٹائم مینجمنٹ آپ کو آنی چاہیے پیپر کی. آپ کے تمام سوالات آپ نے حل کرنے ہیں. اردو کے پیپر میں آپ کو اس بات کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آپ کے تمام سوالات لکھے جا سکیں اور جتنی آپ کو محدود جگہ دی گئی ہے اسی کے اندر لکھیں, لائنوں سے ادھر ادھر نہ جائیں. یہ آپ کا بیٹا بہت ضروری ہے ایک اچھا پیپر سالو کرنے کے لیے, ٹائم مینجمنٹ. اور انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے اس پیپر کو حل کرنا ہے, اور آپ کا سالو پیپر آپ کو ایک دفعہ ضرور کرواؤں گی. تو بیٹا آپ لوگوں نے پوری کوشش کرنی ہے, اپنا بہترین پیپر کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ کے بہت اچھے نمبر آئیں گے اور مجھے پوری امید ہے. اور ایک بھی سوال آپ نے نہیں چھوڑنا, کیونکہ بیٹا ہر سوال کی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے. آپ نے کسی سوال کو اتنا طویل نہیں کرنا کہ اس کی وجہ سے آپ کا دوسرا سوال چھوٹ جائے. اگر آپ فرض کریں کہ 6 نمبر کا سوال کرتے ہو اور تشریحات کا جو سوال ہوتا ہے بہت طویل کرتے ہوئے آپ ایک اور سوال چھوڑ جاتے ہو, تو آپ نے نمبر تو آپ کو اتنے ہی ملیں گے, 6 میں سے 6 ہی مل سکتے, اسے زیادہ نہیں آ سکتے. اس لیے آپ نے بیٹا اپنی ٹائم مینجمنٹ کا خاص خیال رکھتے ہوئے اپنے سارے پیپر کو سالو کرنا ہے اور ایک بھی پیپر کا کویسچن نہیں چھوڑنا, اور انشاءاللہ آپ کے بہت اچھے نمبر آئیں گے. شکریہ.